اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا مبارک الآل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت نسل والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حسنین کریمین علیہم السلام کو لے کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا فرمائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج 2 محرم الحرام ہے اور مکہ مکرمہ سے کربلا پہنچنے تک امام علی مقام جو تھے، جو راستے میں ان کو مشکلات پیش آئیں اور جو آپ کو اطلاعات آئیں اور جس صبر و سکون کے ساتھ، حوصلے مندی کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ آپ چلتے گئے، ایک جگہ پہ جا کے راستے میں جب حر بن یزید ریاحی آ گیا اپنی کافی سارے فوجی لے کے ساتھ، تو اس نے آپ کا راستہ پہلے ساتھ چلتا رہا، پھر وہاں روک دیا. جب وہاں پہ اس نے روک دیا مکمل طور پر، تو امام علی مقام نے پوچھا، یہ کون سی سرزمین ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی نینوا اس جگہ کا نام. آپ نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کربلا. تو امام علی مقام نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے بشارت دی تھی، اور میرے والد گرامی میں ان کے ساتھ تھا تو جنگ صفین سے واپسی پر اسی جگہ پہ میرے والد گرامی نے فرمایا تھا کہ یہاں میرا جو لاڈلا ہے نور نظر وہ اس جنگل میں شہید ہوگا، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ بیٹا کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا ابا جان میں صبر کروں گا حوصلے سے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا بس اس وقت تم صبر کرنا. تو یہ سرزمین کی بات تھی. اور پھر آپ نے جب وہاں پہ خیمے گاڑنے شروع کیے تو جو آپ کے ساتھی تھے وہ خیمہ گاڑنے کے لیے جب وہ وہاں پہ لگاتے تھے، وہ جو میخ وہاں پہ نصب کرنے لگتے تھے تو زمین کے اندر سے خون نکل آتا تھا میخیں گاڑتے ہوئے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بھائی جان مجھے یہاں سے تازہ خون نکل رہا ہے، یہ تو بڑی خطرناک خونی زمین مجھے لگتی ہے، تو میرا دل گھبرا رہا ہے. امام علی مقام سے ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حر کے ساتھ ابھی تو زیادہ تعداد نہیں ہے فوج کی، ابھی ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں. تو امام علی مقام نے فرمایا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، نہ میں کسی کا خون بہانا چاہتا ہوں. اس سے وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ نعوذ باللہ امام علی مقام جو تھے وہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے، وہ شاید کسی حکومت کے لالچ میں نکلے تھے، وہ شہنشاہ ہیں دو عالم کے، ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے یہ حکومتوں کی، یہ تو بہت چھوٹے درجے کی باتیں ہوتی ہیں. خیر، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ امام علی مقام نے فرمایا، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے اور زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، اور آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ انتہا، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، اور کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. اور یہ وہاں پہ جب خیمے گاڑ دیے تو اس کے بعد پھر جو تھا ابن زیاد، اس نے عمر بن سعد کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے امام علی مقام جو ہے ان سے بیعت زبردستی لو، ان کا مقابلہ کرو.
اس نے کہا جی میں تو وہاں، اس نے کچھ تردد پیش کیا وہاں جانے سے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر رے کی گورنری تو نہیں ملے گی. یہ جو حکومت کا لالچ، عہدے اور اقتدار کا لالچ ہے، یہ آدمی سے بڑے بڑے کبھی فعل جو ہے وہ کروا دیتا ہے. لہٰذا دوبارہ اس نے کہا مجھے ٹائم دے دے سوچنے کا. وہ جب واپس آیا تو اس وقت اس کا ایک جو بھانجا تھا اس نے اپنے ماموں کو کہا، اس نے کہا کہ ماموں جان خدا کے لیے یہ کام آپ نہ کیجئے گا کہ جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھانجے کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ، اس نے کہا ابن سعد کو کہ یہ کام نہ کیجئے گا، آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگے. اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن پھر وہ حکومت کے لالچ میں آ گیا اور اس نے یہ کام شروع کیا. وہاں پہ پہنچ گیا. پھر اس نے اپنے لشکریوں میں سے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام تھا ارزہ بن قیس احمسی. اس کو کہا امام صاحب سے پوچھو یہاں کیا لینے آئے، ان کے کیا ارادے ہیں. اس نے کہا جناب آل رسول کے میں تو سامنے نہیں جا سکتا، میں نے ان کو خط لکھ کے بلایا ہوا. اس فوج میں دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، کیسی بے وفا دنیا ہوتی ہے کہ خود ہی خط لکھ کے پہلے بلایا اور پھر مال کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں، اقتدار سے ڈر کر، خوف سے ڈر کر اپنا سارا وہ انہوں نے اپنا ایمان ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو بدل لیا. اس کے بعد دوسرا آدمی کثیر بن عبداللہ شعبی جب بھیجا تو امام علی مقام نے جو تھے آپ کے ساتھی ایک، ان کا نام تھا ابو ثمامہ ساعدی. انہوں نے دیکھ کر کہ امام علی مقام کو کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دنیا کا شریر ترین خون ریز شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے. پھر اس نے آ کے تلوار کے ساتھ ملنا چاہ رہا تھا. امام علی مقام کے خدام نے کہا نہیں مل سکتے. پھر تیسرا آدمی بھیجا. وہ تفصیلات میرے اسکالر حضرات آج بیان کریں گے. مجھے یہاں پہ صرف آپ سے یہ عرض کرنا ہے ناظرین کرام کہ امام علی مقام یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو معصوم بچوں کو اور گھر کی خواتین اور عفت مآب، وہ خواتین جن کا سورج نے بھی کبھی بال نہیں دیکھا تھا، وہ پردہ دار، وہ پاک باز جس کے لیے لفظ ختم ہو جاتے ہیں ان کی عظمتوں کے سامنے، ان کی رفتوں کے سامنے، ان کی حیا کے سامنے، ان کی سخا وفا کے سامنے. تو وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ دین حق کے راستے میں حق کا آوازہ بلند کرنے کے لیے، اور ہر دور میں حسینیوں کا یہ معاملہ رہا ہے. یہ امام علی مقام کی فکر ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر امام علی مقام نہ ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کیسے کھڑے ہو جاتے وقت کے سامنے. امام احمد بن حنبل جو ہے یہ امام حسین نے ہمیں دیے ہیں. امام حضرت مجدد الفسانی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں عطا کیے. یہ ان کی فکر تھی. مولانا فضل خیر آبادی جو کھڑے رہے، کفایت علی کافی، یہ وہ فکر تھی. اور ہر دور میں میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے اسوہ حسینی ہوتا ہے. آج ہم ذکر کریں گے سیدنا امام علی مقام کی کربلا میں آمد. میرے ساتھ میرے 3 اسکالر، پروفیسر سعید احمد خان صاحب بہت سینئر، میرے اسکالر میں سے سب سے سینئر. اب بابا جی جو تھے جلو آنوی، ان کے بعد اور علامہ منیر یوسفی پکے ٹھکے سوئی کے بعد اب یہ سینئر ترین لوگوں میں ہیں. اور سید فاروق القادری بھی مجھے یاد آ رہے ہیں مرحوم. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تینوں کے دوستوں کو یاد ہم کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی خلیل احمد یوسفی پکے ٹھکے صوفی کے صاحبزادے، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ناصر محمود. آخر میں عثمان صدیقی سے میں آپ کو منقبت جو ہے وہ سید پاک کی بارگاہ میں سنواؤں گا. ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب. جی خان صاحب، 2 محرم آج کا دن 61 ہجری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جرأت و سخاوت، عزیمت و استقامت کا کوہ پر انوار، نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ حسین منی و انا من الحسین. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دین حق کی سربلندی کے لیے جن مشکلات سے میں گزرا ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اس سے نہیں گزرا. اللہ، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو اتنی مشکلات پیش نہیں آئیں جن سے میں گزرا ہوں. اب قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کی تخلیق آزمائش کے لیے،
پھر یہ کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اب وہاں جو آتا ہے کہ نَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس حد تک تھی کہ وہ چھری کے نیچے لیٹ گئے لیکن چھری نہیں چلی. ٹھیک. قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے یہ آزمائش یہ قربانی بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دی. اچھا یہ لفظ ہے بعد والوں پہ چھوڑ دی. ترکنا علیہ فی الآخرین چھوڑا ہم نے اس کو ان پر بعد میں آنے والوں. اب یہ تو اشارہ ہو گیا. اب اس کا تتمہ ہونا تھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کریم جنت کسی کو پیالے میں رکھ کر پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا، ٹھوک بجا کر وہ لیتا ہے. اور یہ حالت ہوتی ہے کہ جب تک عاجز کنگی وانگوں آری ہیٹھ نہ آویں تب تک یار سجندیاں زلفاں تائیں کیوں کر انگ لگاویں. کی کچھ حال کمہار کریں دے عاجز مٹی والا مر کے لباں سجندیاں توڑی پہنچے تد پیالہ. پیالہ ایسے نہیں پہنچتا. اب جن کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر یہ دعا کرتے ہمیں نظر نہیں آتے کہ اے اللہ اتنی بڑی آزمائش سے میرے صاحبزادے کو میرے نواسے کو نکال دے، بلکہ آپ کو سامنے بٹھا کر فرماتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا کر. اب جب کوفے والوں نے انتہا کر دی، خط لکھے یہ کہہ دیا کہ یزیدیت کے مقابلے میں اگر آپ ہمارے پاس آج نہ آئے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عذر ہوگا کہ ہم نے تو نواسہ رسول کو بلایا تھا اور وہ نہیں آئے. اب روکنے والے کس طرح روک رہے ہیں؟ حافظ ابن کثیر نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ 3 منزل چل کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تیزی سے پہنچے اور منت سماجت کرنے لگے. جب آپ نے انکار کر دیا تو وہ فرمانے لگے کہ اے نواسہ رسول میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اچھا. فرمایا کیا؟ کہا کہ ہم وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے، یا دنیا لے لیجئے یا آخرت لے لیجئے. تو اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا. اس لیے اے حسین میں صحابی رسول کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت آپ کو کبھی نہیں ملے گی کہ یہ آپ کے مزاج کی ہے ہی نہیں. آپ کے بڑے طلاق دے چکے ہیں لیکن جب وہ نہ مانے تو لپٹ گئے، رو رو کر منت سماجت کی. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں مامور ہوں اس بات پر، میں اس سے باز نہیں آ سکتا. اچھا جی مفتی صاحب جس طرح اشارہ فرما رہے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے آپ نہ جائیں، یہ بڑے خطرناک ہیں کوفی جو ہیں، ان کی طرف نہ جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کے معاملات جو ہے نا تدبیر کارگر نہیں ہوتی ان کے سامنے. جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قبلہ غازی صاحب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی طرف آنا کئی آیات کی تفسیر اور کئی صفات کے ظہور کا وقت تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے آپ کی ساری زندگی کا نظام بتا چکے تھے اور یہ بتا چکے تھے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، تو وہاں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کچھ خوبصورت صفات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے اوصاف بیان کی ان کا ظہور کروانا تھا. اس لیے اس مقام پر لے کے گیا اللہ تعالیٰ، اور وہاں اس مقام پر حضرت امام حسین کی صفات کا ظہور ہوا. جس طرح جب آپ وہاں گئے تو ادھر سے کوفی بھی آ گئے، اب وہاں پانی کا مسئلہ بنا. اب دشمنوں کو پانی کون پلاتا؟ یا تو سگوں کو نہیں پلاتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمنوں کو پانی پلایا، پھر ان کے جانوروں کے لیے پانی دیا،
پھر ان کے جو پیروں کے سم تھے جو گرمی کی وجہ سے گرم ہو چکے تھے ان پہ ڈالنے کے لیے پانی دیا، اور اپنی ضرورت کی شے کا اثار کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. یہ تبھی بندہ کر سکتا ہے جب اس کے دل سے ہر قسم کا لالچ ختم ہو گیا ہوتا. جب وہ لالچی ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرتا. اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو استقامت دکھائی، جو صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے بڑے دشمن کو معاف کر دیا. اور جو آپ کے مخالف کھڑا تھا جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ، نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑی، لیکن جب اس کو یہ احساس ہوا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہوں، جنت تو انہی کی وجہ سے ملنی، پھر وہ آیا تو آپ نے وہ کردار دکھایا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دکھایا تھا. آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور آپ کا یہ معاف کر دینا یہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے اور اس نے کتنے ظلم کیے، پانی پہنچنے سے روک دیا، راستہ روک دیا اور قتل کے اسباب تیار کروائے. اس کے باوجود جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے معاف کر. یہ خاندان ہی ایسا ہے. جب واپسی پر حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا مجھے پناہ چاہیے، کچھ بندے میرے پیچھے ہیں، تو آپ نے اس کو پناہ دی. جب واپسی جانے لگا تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا. آپ نے فرمایا تو کربلا میں میرے خاندان کو قتل کرنے والوں میں تجھے کیسے بھول سکوں. تو کہنے لگا پھر آپ نے یہ رویہ کیوں رکھا. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جو سیکھا تھا وہ تم نے کیا، اور جو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا ہم نے وہ کیا. اور اس کے اوپر کوفیوں کا کردار کہ پہلے بلا لینا پھر وعدہ خلافی کرنا. شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ربائی لکھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا رہا. آپ فرماتے ہیں ایسے ڈولے ایمان سن کوفیاں دے آپ ہی تھڑک گے قول اقرار ہوتو، ذرا جنہ بھی جے کر ایمان ہوندا جانا وار دیندے سخی سردار ہوتو، لا کے یاری جو اد وچکار چھڈن ڈگ پین او عشق مینار ہوتو، یوسف اہو شرط وفا دے سر نو وار دینا سونے سرکار ہوتو. جی غازی صاحب قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ساری بات کو حضور علیہ السلام کی اسی حدیث سے سمجھے. آقا نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. امام حسین تو حضور علیہ السلام کے نواسے تھے، حضور کی اولاد سے تھے. اب حضور علیہ السلام حسین سے کیسے ہیں؟ حضور تو نانا ہیں، نانا تو نواسے سے نہیں ہوتا. یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میرا کردار حسین کے کردار میں دیکھنا. امام حسین نے جس لمحے پر جو کیا، اگر رسول اللہ کے سامنے یہ حالات پیش آتے تو حضور بھی یہی کرتے. یہ حضور کا کردار ظاہر کر رہے تھے امام حسین. آقا نے فرمایا احب اللہ من احب حسیناً، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور اگر اس کو احب اللہ ہو کے بجائے احب اللہ من احب حسیناً ہا کی زبر سے پڑھیں تو معنی یہ بن جائے گا کہ اس شخص نے ہی اللہ سے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی. سبحان اللہ. یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سے بھی وہی شخص محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا. ورنہ ساری عبادتیں اگر حب حسین کے بغیر ہیں تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت کنسیڈر نہیں ہوگی. اصل میں حب حسین علیہ السلام جو ہے وہ سے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہوں، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت. بے شک ایسے ہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین سبتم من الاسباط، حسین سبت ہیں اسباط میں سے. اب اس کا معنی مرکات میں لمحات میں شرح مشکات میں انہوں نے لکھا کہ اس کے 3 معنی ہیں سبت ان کے. ایک اس کا معنی ہے ولد الولد، اولاد یعنی پوتا یا نواسا. دوسرا انہوں نے ترجمہ لکھا کہ یہ ایک گھنا درخت جس کی بہت شاخیں ہوں. اشارہ یہ تھا کہ حسین کی اولاد بہت زیادہ ہوگی. حضور علیہ السلام نے امام حسین کے دشمنوں کو بھی اشارہ کر دیا کہ بے شک سارے مٹا دو، اس کی اولاد نہیں مٹے گی قیامت تک. اور تیسری چیز فرمایا اس میں وہ انا آتا ہے نا کل بے شک وہی ہے، بے شک وہی ہے. اور تیسرا معنی یہ بیان کیا انہوں نے، فرماتے ہیں کہ امتن کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہیں. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بذات خود اکیلے ایک امت تھے. اور چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو قربانی کا مشن تھا، جس نے اس کی تکمیل کرنی تھی، اسے بھی اللہ رب العزت نے پوری ایک امت بنا دیا. سارے لوگ ایک طرف، اگر امام حسین اکیلے بھی ہوں تو وہ پوری امت ہیں. اور کل قیامت کو جب اٹھیں گے تو اسی عزت احترام اور
اللہ کی طرف سے شرف کے ساتھ اٹھیں گے جیسے کسی ایک کی امت ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امت کہا گیا، یعنی ان کو امام کہا گیا رب ذوالجلال نے، کہ ایک تو فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، اس کا معنی بیان کیا، کہتے کان امامن فی الخیر۔ امتن کا معنی کیا ہے کہ بھلائی کا راستہ دکھانے والے تھے، ان کے بعد بے شمار دنیا ان کے راستے پر چلے گی، یعنی وہ امت ہیں کہ جو ان کی سنتیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کو پورا کر رہی ہے، ان کی قربانی کی سنت کو، ان کے بال کاٹنے کی سنت کو، ان کے ناخن کاٹنے کی، ان کی سنتیں رسول اللہ کی امت میں بھی آگے اور قیامت تک۔ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں جی کہ کربلا معلیٰ میں پہنچ گئے، رستہ اس نے روک دیا، اور یہ کوفہ والے جو تھے وہاں سے یہ ایک بڑی معنی افروز بات یہاں عرض کروں گا آپ کے لیے۔ حضور یہ امام حسین علیہ السلام کا موقف کیا تھا؟ آپ نے جب حر بن یزید ریاحی نے آپ کو روکا ایک جگہ راستے میں، اور پورا ان کا ایک لشکر تھا ان کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے خطبہ دیا۔ امام حسین کا سارا موقف کہ جتنے لوگ روکتے رہے تو آپ رکے کیوں نہیں، اتنے لوگوں نے آپ کی منت بھی کی، سمجھایا بھی، تو سمجھے کیوں نہیں؟ امام حسین اگر ان کی بات سمجھ جاتے پتہ نہیں دین کا کیا ہوتا۔ آپ نے ایک بات بیان کی، فرمایا احمد اللہ و اثنا علیہ، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآ سلطانا جائرا، یہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں امام حسین کے خطبے کے جو آپ نے ہور کے لشکر کے سامنے کہے، کہ جس کسی نے جابر سلطان کو، ظالم حکمران کو دیکھا، وہ کون سا ظالم؟ مستحلا لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد اور وعدے کو توڑنے والا، مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، وہ حکمران جو اللہ کے بندوں میں گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا ہے، فلم یغیر علیہ، تو جو مسلمان اس پر غیرت نہ کھائے، جو مسلمان اس کی مخالفت نہ کرے، بفعل او قول، عملی طور پر یا زبانی طور پر، فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اللہ کا حق ہے کہ وہ حکمران جس جہنم میں جائے اس شخص کو بھی وہیں پھینکے۔ اللہ، آپ نے فرمایا الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان، خبردار یہ جو لوگ اس وقت تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا اپنے لیے، وَتَرَكُوا اطاعت الرحمن، اور اللہ کی اطاعت کو یہ چھوڑ بیٹھے ہیں، وَظَهَرُ الْفَسَاد، انہوں نے فساد کو ظاہر کر دیا، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور حدود کو معطل کر دیا ہے، وَاسْتَأْثِرُوا بِالْفَيْءِ، اور مال غنیمت میں خود کو اور اپنے خاندان کو آگے رکھتے ہیں، وَحَلُّوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں، وَحَرَّمُوا حَلَالًا، اور اس کے حلال کو حرام کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ خان صاحب ایک آپ کو شعر سناتا ہوں، خوبصورت یاد آ گیا۔ اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، اور رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود
تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، اور تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا گلستاں، اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی۔ اچھا ایک مجھے خیال آتا ہے خان صاحب کہ بالفرض یہ واقعہ نہ ہوتا یا امام علی مقام کو وہ شہید نہ بھی کرتے، پھر بھی عمر طبی کے بعد وصال تو ہو جانا تھا نا، اتنی صدیاں جو گزر گئی ہیں، جانا تھا نا، وصال ہو جانا تھا۔ لیکن راہ خدا میں جو انہوں نے قربانی دی وہ ایسی حیات انہوں کو ملی، ایسی اعلیٰ حیات جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جی سیدنا امام علی مقام جب کربلا میں گھیر کر لائے گئے اور حر بن ریاحی یزید ریاحی کا 1000 لشکر نے ان کو گھیر کر وہاں ڈیرہ ڈالنے پر مجبور کر دیا، اس کے بعد آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ سب سے پہلے خود اس لشکر کے سامنے جاتے، اپنے آپ کو پیش کرتے اور بات ختم ہو جاتی، باقی گرفتار ہو جاتے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اس امر سے آگاہ کیا کہ راہ حق میں عزیز تر متاع لٹا کر ہی حیات جاویداں نصیب ہوتی ہے۔ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مرے بغیر، قربانی دیے بغیر حیات جاویداں ناممکن ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد آپ کو خط بھیجتا ہے، قاصد بھیجتا ہے 2 محرم کو، اور امام علی مقام اس کے خط کو پڑھے بغیر ہی ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ آپ پہلے یہ فرما چکے تھے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمارے ساتھ وہی پیش آنا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن جعفر کو جب اس نے امیر مکہ کا خط آپ کے پاس پہنچایا تو اس موقع پر بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ مجھے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ پوچھا گیا وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو میں جب اس کو مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا پھر ہی ظاہر کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے اسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ تو سیدنا امام علی مقام ہیں ایک طرف، اور ایک طرف اس بندے کے گماشتے ہیں جس کی تربیت کی ہے میسون نے۔ اچھا، ہاں 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 ہاں، چھوٹی عمر میں وہ یزید کو لے کر اپنے قبیلے میں چلی گئی تھی، اور وہ عیسائی تھی، عیسائی رہی، ہاں عیسائی، اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس نے اس ماحول میں یزید کو شکاری کتے پالنا، شکار کرنا، شراب پینا، شراب پلانا، بدکاریوں میں مبتلا رہنا، اس بات کا پوری طرح اس میں اثر ڈال دیا تھا۔ آج امام علی مقام اس مقام پر کھڑے ہیں کہ عبیداللہ ابن زیاد خط لکھ کر بار بار قاصد بھیج کر کہہ رہا ہے کہ صرف بیعت کر لیجئے، جو مانگیں گے ملے گا۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یزید کو وصیت کر گئے تھے کہ کچھ بھی ہو امام حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ دینا، ان کا اللہ کے ہاں بڑا احترام ہے۔ اس کے باوجود یزید نے اپنے گماشتے مقرر کیے اور انہوں نے امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر گھیرا۔ تو سامنے آپ کے 28 خطبات اس دوران علماء نے بیان کیے ہیں، اور اس میں آپ نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے نہ مال و دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف نانے کے دین کا تحفظ چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اس موقع پر واضح کر دیا کہ اے دنیا کے پرستارو، جو مرضی ہے تم دنیا کے لیے کر لو، حسین کٹ سکتا ہے، ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ جی، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ اچھا دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت کے قربان جو قیامت تک آنے والی ہر شے چھوٹی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آشکار کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تخت کے اوپر بندر ناچیں گے، اس طرح کا ہے۔ جی ایسے ہی فرمایا، اور آپ نے سن ہجری کا تعین بھی فرمایا۔ اچھا، فرمایا فلاں ہجری میں میرے اس ممبر پہ بندر ناچنے والا ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اس ہجری کے آنے سے پہلے پہلے مجھے موت دے دے، مجھے اٹھا لے تاکہ میں اس ممبر پہ جہاں حضور بیٹھے ہیں کسی اور کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔
اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے فرامین ارشاد فرمائے، اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی خوبصورت کشف المحجوب شریف میں بیان کی. آپ فرماتے ہیں جب تک حق غالب تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تائید میں بیٹھے رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ حق مفقود ہو گیا تو آپ حق کی سربلندی کے لیے اٹھے اور اپنی جان آفریں کے سپرد فرما دی. واہ واہ. اور پھر جب آپ میدان کربلا میں پہنچے، اس میں میں ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب انسان کو 3 درجے اس کی اصل میں پروان چڑھا دیتا ہے، نطفہ، علقہ اور مدغہ، پھر فرشتہ بھیجتا ہے جو 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اور ان میں ایک شے ہے اس کی اچھی اور بری تقدیر. اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اچھے کام کرتا ہے اور جنت کی طرف چل رہا ہوتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں یکدم تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں گر جاتا ہے. میدان کربلا میں بھی ایسا ہی ہوا کہ چچا اور بھتیجا بات کر رہے ہیں. بھتیجا کہتا ہے آپ نے امام حسین کے اور آل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنے. وہ ینگ لڑکا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ. لیکن لالچ، پیسے کا لالچ، رتبے اور عہدے کا لالچ، کرسی کا لالچ، اس نے کہا میں نے امام حسین کو تو واپس جانے ہی نہیں دینا. اگرچہ یہ واپس جانے کے لیے مان رہے ہیں لیکن میں نے نہیں جانے دینا. اور پھر اس نے کتنی زیادتی کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس نے کہنے پہ کیا ہے، یعنی میں اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتا، اس نے بے ایمان نے جو حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن ابن زیاد سے اتنا وہ کیا میں کہوں اتنا ڈرا ہوا بزدل آدمی تھا اور اتنا خوف زدہ تھا. پہلے اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے وقت دے دیں، مجھے میری پسند کے بندے دے دیں. اس نے کہا نہیں بات کرو، یا ایک ہی حکومت ہے یا امام پاک سے جا کے ان سے لڑائی کرو. تو الٹیمیٹلی سرنڈر کر گیا اور لالچ میں. لالچ نے اس کو اچھا سوچتا نہیں بندہ کہ بھئی یہ تو دنیا 4 دن کی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا کوئی بھی بڑے سے بڑا اقتدار والا ہو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو پھرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے جب سب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے نا تو میں ندا کروں گا لمن الملک اليوم، کدھر ہو بڑے بڑے بادشاہ ہو، کدھر گئی تمہاری بادشاہ، کدھر گئے بتاؤ. فرمایا کوئی نہیں بولے گا تو پھر میں کہوں گا للہ الواحد القہار. تو لالچ میں ایمان نہیں برباد کرنا چاہیے. لالچ کیا ہے 2 دن میں ختم ہو جانی، پھر اس کے بعد عہدہ جب ختم ہو گیا تو. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو بھی آیا اللہ تعالیٰ نے عبرتناک اس کا حشر کیا، اور ایسی موت ان کو ملی کہ تاریخ میں ان کی موت بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ان کو کہیں پانی نہیں ملا، ان کی زبانیں نکل. آپ کو دلچسپ بات سناؤں، میں نے کتاب کا آج بک آف دی ڈے متعارف کرانا تھا. نئی کتاب آئی ہے بڑی کمال کی، اس کا نام ہے کربلا کے بعد. اس کتاب کا نام ہی ہے میدان کربلا میں شہادت نوش کرنے والے اور کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات کا. یہ مولانا سراج احمد عادل نے کتاب لکھی. جی پروڈیوسر صاحب اگر دکھا سکیں، اب چونکہ بات ہو گئی ہے، یہ کربلا کے بعد یہ لیٹسٹ بک ہے جی. اس سبجیکٹ پہ پہلے کوئی کتاب ہے نہیں، اور یہ غالباً کس سے چھاپی ہے؟ مشتاق بک کارنر ہے. میں نے یہ پرسوں ہی خریدی ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے، پہلی مرتبہ ایسی کتاب میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اگرچہ بحیثیت امت یہ امت سب امتوں سے بہتر ہے، لیکن اس امت میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جس کا کام ساری زندگی اچھی بات کا حکم اور بری بات سے روکنا ہے. اور اس میں بڑا خوبصورت مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دے دینا تو یہ آسان ہے، لیکن جابر اور ظالم حاکم وقت ہو اور اس کے سامنے بری بات سے روک لینا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. جہاں بھی دیکھو غلط کام ہو رہا ہے وہاں کھڑے. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے درجات بتائے. آپ نے فرمایا یہاں ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو یا دل میں برا جانو. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے روکا اور آپ نے اپنی جان اور اپنے خاندانوں کی سب کچھ قربان کر دی. اتنی بڑی قربانی تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتی. کیوں جی؟ سبحان اللہ. پروفیسر ناصر، پوری تاریخ عالم میں اس طرح کی قربانی نظر آتی. بڑی بڑی قربانیاں ہیں لا ریب، بے شک بڑے بڑے لوگوں نے قربان، انبیاء کرام نے دی، صحابہ نے دی، اولیاء نے دی قربان، لیکن ایسی قربانی پورے کا پورا خاندان. اچھا یہاں میں ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ کو سنا دوں، یاد آ گئی مجھے اتفاق سے. کارلائل نے جو ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ لکھی ہے اس میں امام علی مقام کا ایک دفعہ اس نے تذکرہ جہاں کیا ہے اپنے ایک مضمون میں، وہ کمال کی بات. وہ کہتا ہے دنیا کے سارے بہادروں کے قصے میں نے پڑھے تاریخ میں، میرا شوق تھا پڑھنے کا، سب کو میں نے پڑھا، لیکن سب سے بہادر جو آدمی مجھے تاریخ میں نظر آیا وہ
حسین علیہ السلام سے۔ واہ واہ واہ، اس کی توجیہ جو کرتا ہے، جو آرگومنٹ دیتا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ کہتا ہے کہ چند قدم کے اوپر بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس سے آگے چند فٹ پہ بھتیجے کی لاش پڑی ہوئی ہے، بالکل قریب بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، ادھر بہنیں جو ہیں ان کے وہ جو خیمے ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے ان سب کے باوجود، اور حکومت کی بھی آفر ہے کہ اگر لینا اقتل، پھر ایک بندہ جو ہے جس چیز کو حق سمجھا وہاں وہ کھڑا رہا۔ میں تو دنیا کا سب سے بڑا بہادر امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، جی سب کیا خوب آپ نے بات بتائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جب حضور علیہ السلام سے کہا تھا نا، آپ نے یہ انٹرو میں بات بھی بیان کی، حدیث سنائی آپ نے کہ یا رسول اللہ ان شہزادوں کو کچھ عطا کرے۔ اچھا، تو امام حسین کو حضور نے فرمایا فَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حسین کے لیے میری جرت اور میری سخا ہے۔ یہ جرت دنیا کا سب سے بہادر کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ جرت مصطفیٰ کا ظہور تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کربلا میں امام حسین کی جرت نہیں تھی، یقین جانے اس جرت کامل کو ایک دفعہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اس کا ظہور یہ جو ہے وہ حسین منی وانا من الحسین، واہ سبحان اللہ، یہ اس کی عملی تفسیر دکھانی کہ دیکھو وہاں طائف میں دیکھو، احد میں دیکھو، بدر میں دیکھو، حنین میں دیکھو، یہ دیکھو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین میں یہ بات لکھی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا بہت شوق تھا۔ آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ آقا فرماتے تھے میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آقا کی یہ خواہش، اور ادھر سے اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، سبحان اللہ، کہ اللہ کسی کو یہ جرت ہی نہیں دے گا کہ وہ آپ کو شہید کرے۔ تو حضور علیہ السلام کی خواہش بھی پوری ہونی تھی، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہونا تھا۔ اب یہ دونوں کیسے ممکن تھے؟ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات میں شہادت کے بنیادی مظہر اور شہادت کے بنیادی جوہر رکھ دیے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں شہادت کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت سری یہ ہے کہ کوئی کسی کو زہر دے دے، بظاہر نہ ہو لیکن وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ حضور علیہ السلام کو خیبر کے دن زہر دیا گیا، آقا علیہ السلام کے اندر وہ جوہر موجود تھا، وصال تک اس زہر کا اثر بھی تھا زبان پر، مگر شہید نہیں ہوئے کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ تھا۔ اور احد کے دن حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبریں بھی اڑ گئیں، حضور علیہ السلام کو زخم بھی آئے، مگر شہادت ممکن نہیں تھی۔ جوہر شہادت ظاہری کا بھی جوہر وہاں پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان دونوں کا ظہور غازی صاحب قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں امام حسن اور حسین کی شہادت میں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہاں سری اور یہاں جہری۔ اچھا، حسن و حسین کی، اور وہ اوپر والا ناف سے اوپر جو ہے وہ امام حسن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ امام حسین ہے۔ تو یہاں پہ سری اور جاری دونوں کو جوڑ کے یہ شہادت مصطفیٰ کا مظہر تام بنا دیا ان کو۔ اور پھر امام حسین دیکھ رہے تھے اس وقت جرت کا یہ عالم، واقعی یہ بات ہے کسی ایک شہادت میں آپ یہ چیزیں اکٹھی نہیں دکھا سکتے، چونکہ شہادت مصطفیٰ تھی سو جتنی تکلیفیں ممکن تھیں ساری اس میں اکٹھی کر دیں۔ آپ نے بڑی بڑی شہادتوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ ساری شہادتیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن امام حسین کی ایک شہادت میں جتنی تکلیفیں کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا کون سا آسان کام، معصوم بیٹا ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے، اور 3 دن کا پیاسا حسین، ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور لکھا تاریخ علی اکبر شہزادے کی شہادت کے وقت امام علی مقام کی ساری داڑھی مبارک جو تھی وہ سیاہ تھی، خوبصورت بال تھے، شاید ایک آدھ کوئی بال سفید تھا، ایک لمحے کے اندر وہ جو ریش مبارک تھی وہ سیاہ سے سفیدی ہو گئی۔ بھائی صاحب قبلہ یہ حال تھا، امام زین العابدین نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا سارا منظر۔ امام زین العابدین ساری زندگی روتے تھے، مسکرائی نہیں، پوری زندگی چھاؤں میں نہیں بیٹھتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا امام اتنی کیوں آپ دکھ میں رہتے ہیں؟ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، وہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اور میں نے تو مصطفیٰ کریم کے سارے یوسف گم ہوتے دیکھے۔ یعنی ایک دن کے ایک صبح سے لے کر شام، کل شام تک سارے میرے پاس تھے، آج شام کو کوئی بھی نہیں۔ یہ جو تکلیف ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس ایک آیت میں غازی صاحب قبلہ جتنی مشکلات اللہ نے بیان کی وہ ساری کی ساری شہادت حسین میں اکٹھی کر دی۔
اور یہ وجہ تھی امام حسین کھڑے ہو گئے. آپ کو پتا تھا کہ اب جو حکمران بیٹھا ہے یہ خلیفۃ الرسول کہلائے گا. اگر میں اس کے خلاف نہ کھڑا ہوا تو اس کے اعمال بھی خلیفۃ الرسول کے اعمال ہوں گے. یہ میرے نانا کی شریعت کو بدل دے گا, یہ میرے نانا کے دین کو بدل دے گا. اور امام حسین بدل دے گا, بدل دیا اس نے. مزید اگر امام حسین شہید اور خرابیاں کرتا, دین کو تباہ و برباد. بھائی مسجد نبوی کی جو حرمت پامال ہوئی ہے, اور جو اہل مدینہ کو استغفر اللہ, یعنی اتنے بڑے بڑے مظالم, اور اس کے بعد مدینہ منورہ. پھر آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نفس انسان کا لالچ اور دنیا کی محبت, اس نے خانہ کعبہ کی عزت نہ کی, خانہ خدا کی. یعنی اللہ رب العزت نے امام حسین کے اس دشمن کو اس طرح ننگا کیا کہ دنیا میں ہر کوئی اس کی ایک مکروہ شکل کو دیکھ لے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا, ابا جان لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے قائل نہیں ہیں. آپ نے کہا میں کیسے نہ ہوں, اس پر تو خود قرآن نے لعنت بھیجی ہے. کہنے لگے کہ یہ قرآن نے کہاں لعنت بھیجی ابا جان؟ انہوں نے کہا قرآن مجید سورہ محمد میں ہے, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں زمین میں حکومت دی جائے تو تم اس میں فساد کرو اور اپنے رشتہ داریوں کو کاٹو؟ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے, ان کو لعنہم اللہ فاصمہم, ان کو بہرا کر دیا, گونگا کر دیا, واعمی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتاؤ نا, میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ, ایک خیال ہے طالب علمانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طائف میں ہوا, جو احد میں ہوا, اتنی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جو امام علی مقام کی شہادت کے وقت. دیکھا نہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو بیان کردہ خواب, وہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کا کسی ایک محدث نے آج تک اس کی سند پر انکار نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دے رہا ہے اس سے بڑا لعنتی کوئی ہو سکتا ہے پوری تاریخ؟ کوئی نہیں ہو سکتا غازی صاحب, اس دنیا میں بھی اور آخرت. اور حضور علیہ السلام سارا دن ان کا خون جمع کرتے رہے. یہ عظیم شہادت تھی, حضور جانتے تھے. جی خان صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر جو خطبے دینے شروع کیے, وہ اسی بات کی غمازی کر رہے تھے کہ لوگوں آنکھیں کھولو, دنیا فانی ہے, آخرت باقی ہے. آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدنے والے خسر الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. اور آس پاس جو خبر پہنچ رہی تھی, ایسی بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک بیوہ جوان بیٹا, اس تک جب خبر پہنچی تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ماں کو خوش کرنا ہے تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو, اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دو. اور وہ آتے ہیں اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں. تو سیدنا امام علی مقام نے 10 محرم کا انتظار کیوں کیا ہے؟ 1000 فوج اور فوجیں آنا شروع ہو گئیں, آپ کو گرفتار کر لیا جاتا, لیکن نہیں, پوری ہمت اور جرت کے ساتھ دنیا کو سبق دیتے رہے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی, مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ, ناصر آپ کا شکریہ. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم.
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. یہ امداد غیبی کے لیے وظیفہ ہے جی. ہر جائز مراد کی تکمیل کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 21 دن تک روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں اور انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. آج کے روزنامہ 92 میں سید امام حسین امام علی مقام کی کربلا آمد پر بڑا زبردست مضمون ہے. اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کا عزت توقیر ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کا اولیاء امت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے فلسطین کے برما کے ہندوستان کے مسلمانوں کو جلد آزادی عطا فرمائے. اور یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد اس مصیبت کو اٹھا لے. اللہ تعالیٰ کرم فضل فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ عثمان صدیقی سے ہم منقبت بارگاہ امام پاک میں سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے. نور نظر نبی کا لے لو سلام آخر رخصت مجھے تو نانا. لے لو سلام آخر رخصت مجھے دو نانا. اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے. اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے. مولا علی کا پیارا جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا. جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا. اماں سے یوں پکارا. یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے. یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے. شعر سماعت کیجئے. رو کر پکارے نانا چھٹتا ہے یہ مدینہ.
چھٹتا ہے یہ مدینہ، شبیر کو یہی غم آنسو رلا رہا ہے، شبیر کو یہی غم لیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد، لیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد، اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے، اس ہی گلے پہ دشمن۔ یوسف بیان کرے کیا کربل کی داستان کو، یوسف بیان کرے کیا کربل کی داستان کو، کھلتی نہیں زبان اور دل کانپا جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، مطلب یہ سر کٹا کر اصغر کا خون دے کر، اصغر کا خون دے کر، شبیر اپنے نانا کا دین بچا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم